بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، بیٹا کیسے ہو آپ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 9 گل صنوبر کی کہانی۔ اور بیٹا اس لیسن کی ہم نے ریڈنگ اور ایکسرسائز مکمل کر لی ہے۔ آج بیٹا اس سبق کا ہم خلاصہ کریں گے۔ بیٹا خلاصہ سبق کے اہم نکات کو کہتے ہیں۔ اس سبق کا خلاصہ کچھ اس طرح ہو سکتا ہے۔ محسن پور کے وسیع میدان میں بلوچوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی، جن میں بہت سے بلوچ خاندان رہتے تھے۔ محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ اس وبا نے سینکڑوں گھر اور بیسیوں محلے تباہ کر ڈالے تھے۔ جو لوگ زندہ تھے ان کے سروں پر ہر وقت موت کا سایہ منڈلاتا رہتا تھا۔ لوگ اتنے خوفزدہ تھے کہ کسی کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دیتی تو سمجھتے کہ بس فرشتہ اجل آ پہنچا۔ اس ہو کے عالم میں بلوچوں کی جھونپڑیاں البتہ ایسی تھی جہاں زندگی کے آثار برابر نظر آتے تھے۔ بلوچوں کا کہنا تھا کہ آنے والی موت کو ہم روک نہیں سکتے، پھر ہم موت سے خوفزدہ کیوں ہوں؟ لیکن آخر ایک دن ایسا آیا کہ موت بلوچوں کی جھونپڑیوں میں بھی پہنچ گئی۔ 3-4 دن کے اندر جھونپڑیاں مکینوں سے خالی ہو گئیں۔ بس ایک جھونپڑی ایسی تھی جس کے 2 ننھے مکینوں کو اللہ نے اپنی حفظ و ایمان میں رکھا۔ ایک 12-13 برس کی بچی جس کا نام صنوبر تھا اور دوسرا اس کا چھوٹا بھائی گل۔ اس سناٹے کے عالم میں دونوں معصوم سہمے ہوئے بیٹھے تھے کہ گل نے حسد بھری نظروں سے بہن کی طرف دیکھا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ صنوبر سمجھ گئی گل بھوکا ہے۔ اس نے سہارا دے کر اٹھایا، اس کی انگلی پکڑ کر قریب کی بستی کی طرف چل پڑی۔ آخر دور ایک گھر سے دھواں نکلتا دکھائی دیا۔ گھر کے اندر داخل ہو گئے، دیکھا کہ سامنے مسہری پر ایک خاتون بیٹھی ہے۔ 3-4 بچے ان کی مسہری کے ارد گرد بیٹھے شاید کسی کھیل میں مگن ہیں۔ صنوبر آگے بڑھی، بیگم صاحبہ کو سلام کیا اور کہا، میرا چھوٹا بھائی بہت بھوکا ہے، اگر آپ اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں تو آپ کی بہت بڑی عنایت ہوگی۔ خاتون نے صنوبر کی بات سنی تو اس سے کہا، لڑکی ہم تم دونوں کو کھانا بھی دیں گے اور کپڑے بھی، ہمارے یہاں آرام سے رہو اور گھر کا کچھ کام کاج کر دیا کرو۔ خاتون کی اس بات پر صنوبر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ سمجھی کہ یہ عورت ہم دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ دونوں بہن بھائی پھر اس ویران جھونپڑی میں آ گئے۔ صنوبر نے گل کو تھپک تھپک کر سلا دیا۔ اس حالت میں اسے نہ جانے کب نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ گل جسے وہ اپنی آغوش میں لے کر لیٹی تھی وہ وہاں نہیں ہے۔ ہوا یوں کہ گل کی سخت پیاس کی وجہ سے جلد ہی آنکھ کھل گئی اور وہ پانی کی تلاش میں جھونپڑی سے باہر نکل گیا، گھومتا پھرتا پھر اس حویلی کے پاس پہنچ گیا۔ جی بیٹا، یہاں تک ہم نے سبق نمبر 9 گل صنوبر کی کہانی کا خلاصہ بیٹا آج ہم نے ہاف کیا ہے۔ یہ آپ نے اچھی طریقے سے بیٹا یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔